الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ان مطلوبہ آیات میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں سے یہود کی ایک خصلت کا ذکر کیا، نقض عہد، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان کو توڑنا. تمام امتوں میں جو نبی آئے ان انبیاء کے توسط سے اللہ رب العزت نے امتوں سے عہد الست میں قول و قرار لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. چنانچہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی. تو اللہ رب العزت نے جو عہد لیا تھا اس عہد شکنی کا زبردست مظاہرہ کیا یہود نے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں انکار کرتا ان آیتوں کا مگر جو حد اطاعت سے نکلنے والا ہو، فاسق. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب بھی کبھی ان کے ساتھ کوئی عہد کیا گیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کی ایک جماعت نے اس عہد کو توڑ دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان لانے والے ہی نہیں. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس ایک خاص رسول یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے، جو تصدیق کرنے والے ان کے پاس ہے جو کچھ. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کی ایک جماعت
کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا اسے جانتے ہی نہیں۔ یہود نقض عہد میں پرانی تاریخ رکھتے ہیں، ان کی پرانی عادت ہے، انہوں نے جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور زیادہ تر لوگوں نے تو اس کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ پہلی بات یہ کہ انہوں نے تورات کا مطالبہ کیا، ایک عہد تھا کہ اس کو قبول کریں گے، مگر جب تورات دی گئی تو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کر دیا۔ پھر بھی انہوں نے زبانی اقرار کیا، دل سے پھر بھی انکاری رہے۔ اور دوسری بات، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو ان کی ایک جماعت ایمان سے ہی پھر گئی اور بچھڑے کو خدا بنا لیا، جبکہ ایمان لانا ایک عہد تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ تورات قبول کرنے کے بعد جو مجبوراً قبول کر لی، تورات کی قبول کرنے کے بعد انہوں نے پھر یوم السبت کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے اس دن کی حرمت کو پامال کیا اور ہیلے بہانوں سے اس پر عمل نہیں کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا تاکہ مداہنت فی الدین کے مرتکبین کو عبرت حاصل ہو، دین میں مداہنت کرنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ الغرض، نقض عہد یہود کی پرانی خصلت ہے۔ اب ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر آخر الزمان رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم لائے ہیں جس کی آیتیں واضح ہیں، اور وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور تورات میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد بھی ہے، مگر ان کی ایک جماعت نے اس کو بھی پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ تورات کے اس حکم کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ بس کچھ ہی خوش نصیب ہے افراد تھے جو ایمان لائے، باقی سب کے سب محروم رہ گئے۔ یہود کی جتنی بھی نافرمانی اور سرکشی ہے، اس میں ایک خاص بات تو یہی ہے کہ ان میں تکبر تھا، بڑائی، ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں، یہ عہد اور یہ عہدہ اور یہ منصب اور یہ عظمت ہمیں کیوں نہیں ملی اور ان کو کیوں مل گئی۔ اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور انجیل کا بھی انکار کیا، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، قرآن عظیم الشان کا بھی انکار کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان احوال سے، ان حالات سے اور ان کی بری خصلات سے واقف ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو ایسی خصلتوں سے دور رکھیں اور دل و جان سے اللہ رب العزت پر ایمان لائیں، دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی مانیں، اور دل و جان سے قرآن عظیم الشان کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام مانیں، تسلیم کریں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں، جس طرح یہود نے
تورات کے بعض احکامات مانے اور بعض کو چھوڑ دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، ایسے ہو گئے جیسے قرآن اپنی کتاب تورات کی اس احکام اور اس حکم کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اپنی زندگی کا اور قرآن کے احکامات کا، تو ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کے ایسے ہی احکامات ترک کیے جا رہے ہیں۔ ہم یوں زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے ہم قرآن عظیم الشان کے احکامات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ سود کی حرمت کے متعلق یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مسلمان قرآن کے اس حکم اور سود کی حرمت کے متعلق اللہ رب العزت کے اس پیغام اور اس حکم سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس کثرت سے مسلمان سودی سسٹم میں جا رہے ہیں، اور اسی طرح آج کے زمانے میں پردے کے احکامات کو یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی انجانی سی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کے اس حکم کو، پردے کے احکامات کو کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہے آج اس معاشرے کا جیسا کہ یہود نے نبی علیہ السلام کو ماننے کے متعلق جو احکامات تھے تورات کے، ان کے ساتھ جو رویہ تھا، آج ہمارا بھی معاشرے میں پردے کے احکامات کے متعلق ایسا ہی رویہ ہے جیسے ہم اللہ کے اس حکم پردے کو جانتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کے حکم سود کی حرمت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار ایسے مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جن میں ہم جانتے بوجھتے بھی اللہ کے حکم اور قرآن کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ برکتیں حاصل ہوں جو صحابہ کرام کو حاصل تھیں، اور وہ اجابت دعا کے مقامات حاصل ہوں جو صحابہ کرام کو حاصل تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات اور ان کے احکامات سے روگردانی کریں، اور دوسری طرف ہم صالحین جیسی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام جیسی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو بھی، اور مسلم معاشرے کو، تمام امت مسلمہ کو قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما، غفلتوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے پر حالات، پریشانیاں، مصائب، آزمائشیں، اے اللہ ہم ان گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں تمام طرح سے حالات، مسائل، پریشانیوں، مصائب سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی خدمت کے اندر اور دینی اور دنیاوی کاموں میں جو کچھ جس طرح سے بھی جو چیزیں رکاوٹ ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان تمام تر رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جن اسباب کی ضرورت ہے وسعت و برکت کے ساتھ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق طیب، رزق فراخ، عزت والا روزگار نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام ہمارے ملنے جلنے والے، تعلق رکھنے والے اور دعاؤں کی امیدیں رکھنے والے، دعاؤں کا کہنے والے، اے اللہ ان سب کی جو جائز حاجات اور تمنائیں ہیں، اے اللہ ان سب کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکات مرالی کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو پورے عالم میں عام تام فرما، ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو فیض یاب فرما۔ اے اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اتباع سنت نصیب فرما، اتباع سنت کا کامل نور نصیب فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ فتنہ دجال اور اس کے تمام ذروں سے اور تمام حصوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے اے اللہ عافیت نصیب فرما، شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مسلم رضائی میں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے اللہ سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، جن کی بخشش کے فیصلے ہو چکے اللہ انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین بجاہ النبی الکریم نبی اسماعیل الحسنہ و برحمتک یا ارحم الراحمین۔